آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه ونؤمن به ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم واہل بیته الطیبین الطاہرین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، ہم نے ثلاثی مزید کا ایک باب پچھلے درس میں پڑھ لیا. ایک آدھ چیزیں اس کے بارے میں ابھی کہنی باقی ہے. پہلی چیز جو کہنا ہے کہ ہم فعل مضارع کیسے بناتے ہیں، یہ تھوڑا کھلتا ہے اس باب کے سلسلے میں. جیسے فعل، اس سے پہلے ہم حرف مضارع بڑھاتے ہیں، یہاں حرف مضارع بڑھاتے ہیں، تو لہذا یا لگائیں، تا لگائیں، حمزہ لگائیں، ایک ہی بات ہے. یا فعلو اس کا مضارع بنے گا، یا فعلو مضارع مرفوع ماضی منصوب. اب جہاں تک سوال ہے اکرم، اکرم، اکرم سے پہلے ہمیں حرف مضارع لگانا ہے نا. ہاں، چونکہ اس باب میں حرف مضارع جو ہے وہ مضموم ہوتا ہے، یہاں مضموم نہیں ہوتا، اس باب میں مضموم ہوتا ہے. لہذا ہم اس سے پہلے یا لگائیں گے لیکن مضموم، اور حمزہ اپنی جگہ رہے گا. یو آک رامو، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ عین اس کا مقصر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بنے گا. تو اصل میں جو ہمارا ماضی مضارع ہے وہ یہی ہے اصل میں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب ہم پہنچتے ہیں متکلم واحد کے صیغے پر، متکلم واحد، یو اکرمو، ہاں وہاں کیا بنے گا؟ او اکرمو. ٹھیک ہے نا؟ یو اکرمو، او اکرمو، او اکرمو. تو ایک مقام، 14 مقاموں میں سے ایک مقام ایسا آیا جہاں کہ ہمارے جو حمزہ ہے، 2 حمزہ یکجا ہو گئے. تو جب 2 حمزے یکجا ہو گئے، اس کو عربی زبان میں ثقل کہتے ہیں. ثقل، یہ پڑھنا گران ہے، سنگین ہے یہ لفظ پڑھنا. ثقل یعنی ثقیل ہے، یہ پڑھنا ثقیل ہے، پڑھنے والے کے لیے زبان پر بھاری پڑتا ہے. جب یہ بھاری پڑتا ہے، اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں گے؟ آپ کریں گے تو کیا کریں گے؟ تو لہذا انہوں نے ماضی جو یہ مضارع کا حرف ہے اس کو رہنے دیا، مضارع کا حرف جو ہے وہ رہنے دیا، لیکن جو اپنا حمزہ اس کا ہے اس کو گرا دیا. سمجھ گئے؟ تو بن گیا اوکھرمو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ایک جگہ ہم ایک صورت فعل کی رکھیں اور باقی 13 جگہ مختلف رکھیں. اس لیے انہوں نے ہر جگہ یہ والا الف جو ہے، یہ والا انہوں نے ہر جگہ گرا دیا.
اسی لیے ان کا ہے اب ہر جگہ پڑھنے سے اکرمو اکرم یکرمو یکرمو یکرما یکرم ہر جگہ، یعنی یہ مشکل ایک ہی جگہ تھی لیکن انہوں نے یہ حل کر کے اس بات کو ہر جگہ پہنچا دیا تاکہ یونیفارمٹی رہے. اب سمجھ گئے نا، یہ ایک بات. دوسری بات جو اس باب کے بارے میں کہنی ہے وہ کہنی ہے معانی اس کے. اس باب میں جو افعال ہیں ان کے معانی کیا ہوتے ہیں. ہم یہ باب بناتے ہیں، بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کیا ہمیں ماننے کی ضرورت ہے؟ تو وہ اس طرح سے ہے. پہلا کام جو ہے، پہلا معنی کے سلسلے میں اس کو ہم کہتے ہیں تعدیہ. تعدیہ اس کا پہلا کام ہے تعدیہ. تعدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے فعل لازم ہے. فعل لازم ہے، ایک فعل ہے ہمارے پاس لازم. فعل لازم مشکل ہمیں پیش آتی ہے کبھی، جیسے خرج. ہمارے پاس ہے لفظ مثال کے طور پر خرج. خرج وہ نکلا، وہ نکلا فعل تمام ہو گیا. اس فعل میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. متعدی تعدیہ فاعل سے لے کے مفعول تک جو کام ہے فعل کا وہ نہیں چلتا ہے، یہ ایک ہی جگہ رکتا ہے. خرج وہ نکلا، بس مسئلہ ختم. ٹھیک ہے. کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم اس کو فعل متعدی بنائیں. وہ نکلا، ٹھیک ہے. اب دوسری صورت، وہ خود نہیں نکلا بلکہ اس کو نکالا، یعنی ہم نے اس کو مفعول بنایا. خرج میں وہ خود مفعول تھا لیکن ہم نے اسی کو فاعل خود تھا، ہم نے اب اس کو مفعول بنایا اور کسی دوسرے کے ذریعے سے اس کو نکلوایا. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اس صورت میں یہ باب ہمیں مدد دیتا ہے. اب پہلے ہم حمزہ لگائیں گے اور یہاں خا کو مکسور کریں گے، یہ کیا کہتے ہیں ساکن کریں گے، تو اخرج ہمارا بنے گا متعدی. اخرج نکالا. ذهب وہ گیا. اب میں کہنا وہ خود ہی گیا، کسی نے ساتھ میں لے لیا. ہم کہیں گے اذهب. اذهب اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ساتھ میں ایک حرف جر لگانا پڑتا ہے، اذهب به. تو لہذا یہ شکل جو ہے، یہ شکل پہلا اس کا معنی جو ہے وہ ہے تعدیہ. پہلا جو اس کا یہ ہے مفہوم، تو پہلا مفہوم اس کا ہوتا ہے تعدیہ. تو یہ آپ سمجھ گئے، یہ کہنے کی اب ضرورت ہے. یہ نمبر 1 تعدیہ. تعدیہ. نمبر 2 اس کا جو یہ نمبر 1. نمبر 2 وقت کا پہنچنا. وقت کا پہنچنا. وقت کا پہنچنا یعنی کوئی چیز میچور ہو گئی، اس کا وقت پہنچ گیا. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں حسد. حسد ایک لفظ ہے ہمارے پاس، ایک فعل ہے. حسد کا معنی ہوتا ہے ہم نے کٹائی کی، زراعت کی کٹائی کی. جب تک نہ موسم خزاں آ جائے، مثال یہاں کے موسم کی حساب سے، تب ہم کٹائی نہیں کرتے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے پوچھتے ہیں ذرا زراعت پہ جاؤ، کھیت پہ جاؤ اور دیکھو کہ ہماری زراعت کہاں پہنچ گئی. ہماری زراعت کہاں پہنچ گئی، کیا کٹائی تک مسئلہ آ گیا یا نہیں. ٹھیک ہے. تو کبھی یہ حسدہ تھا، اس کو اس کے بیٹے نے واپس آ کر ایک دن اچانک کہا بابا بابا. کہا کیا ہے بھائی؟ کہا احسد. احسد الزارع. احسد الزارع. احسد الزارع یعنی زراعت جو ہماری ہے وہ پک چکی ہے، یعنی اس کے کاٹنے کا وقت پہنچ چکا ہے.
समझिए ना, ये दूसरा मायने इसका। और तीसरा मायने इसका जो है वो है वक्त में पहुंचना। ये चंद एक फ़िअलों के साथ इस्तेमाल होता है, वक्त में पहुंचना, वक्त में पहुंचना, ठीक है। एक लफ्ज है सुबह, सुबह से हम फेर बनाते हैं सबह, सबह सुबह हो गई, सबह सुबह हो गई, ये भी फेल लाजिम है ना। अच्छा, ये भी फेल लाजिम। तो आप कभी ऐसा होता है एक शख्स से बहुत ज़बरदस्त बीमार, लेकिन ऐसा बीमार है कि लोग जाते हैं रोज़, बस अभी मरेगा अभी मरेगा, लेकिन वो मरता नहीं है। तो एक दिन सुबह सवेरे अज़हर साहब मिले, मुश्किल से मिले इनको, एक साहब जो कि सोते रहते हैं, सजाद साहब मिल गए। तो सजाद साहब से कहा मरीज़ का क्या हाल है, मरीज़ जो है उसका क्या हाल है। तो आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करके ये कहता है अस्बहल मरीज़ो, अस्बहल मरीज़ो, मरीज़ ने आज भी सुबह की, यानी आज भी वो सुबह के वक्त पर पहुंच गया। वक्त में पहुंचना, आसबा, या कभी वो शाम के वक्त, अब शाम तक क्या पता जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। तो शाम को अब सजाद साहब ही अफजल से पूछता है मरीज का क्या हाल है। तो शाम का रात होने वाली है, तो कहता है अजहर उसे कहता है आमसल मरीजो, आमस आमस, ये असम है आमसा, आमसल मरीजो, मरीज ने आज शाम भी निकाला, शाम आज का भी उसका ठीक है, यानी वो आज तक भी पहुंच गया। समझ गए ना। ये एक और मायने किस चीज़ का, बाब अफ़आल का, बाब अफ़आल का। तीसरी चीज़ जो है वो है माफूल की सिफत का भी मालूम करते हैं। जिसके मिसाल के तौर पर माफूल की सिफत के बारे में, माफूल की सिफत बताना। अच्छा, एक शख्स है, वो अपने स्टूडेंट से बयान कर रहा है। क्या कर रहा है बयान? वो तौहीद पढ़ा रहा है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, अल्लाह की अजमत बयान कर रहे हैं। तो एक लफ्ज़ है आज़मा, एक लफ्ज़ है आज़ुमा, आज़ुमा है एक लफ्ज़, आज़ुमा, आज़ुमा वो बड़ा बन गया, बड़ा हो गया। अब किसी को उसका अल्लाह की अजमत बयान करनी है तो वो क्या कहता है? वो कहता है आप क्या कर रहे थे भाई? एक सवाल पूछ रहा है उसे, आप क्या कर रहे थे? ऊपर आप कुछ बातें कर रहे थे। वो कहता है आज़मतो, मैं बड़ा ही बयान कर रहा था। किसकी? अब मफूल बनेगा आज़मतुल्लाह, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा था। यानी किसी की सिफत, माफूल की सिफत, या माफूल हमारा है अल्लाह, माफूल की सिफत बता रहे हैं, तो वो कहता है आज़मतुल्लाह, आज़मतुल्लाह, अल्लाह की अजमत बयान करता था। या कभी किसी राहबर की बड़ाई बयान करना है तो गया कहेगा आज़म तो कायद है ना, मैं अपने कायद की बड़ाई बयान करता था। आज़म तो वो बड़ा है लेकिन मालूम नहीं है, अब ये बयान कर रहा है, तो अब कहते हैं आज़म तो, सही है ना। एक होता है आज़म तो मैं बड़ा हो गया,
اب اس کو یہ ہمیں بنانا ہے فعل لازم سے متعدی، تو یہ متعدی بنا کے بتاتا ہے کسی دوسرے مفعول کی بڑائی بیان کر رہا تھا. تو یہ چیزیں کل ہماری رہ گئی تھی، ایک یہ کہ یہ یکرم کیسے بن گیا، اور یہ کہ اس کے باب افعال کے جو معانی ہیں، تو یہ کم سے کم یہ 4 معانی میں استعمال ہوتا ہے باب افعال. ٹھیک ہے، تو اب آگے چلتے ہیں اگلا باب. اب پھر آپ کی باری، اس کو رہنے دیں، یہ ابھی ذہن پہ آپ کے رہنا چاہیے. او اکرمو، او اکرمو، یہ اس نے پرابلم کر دی، اس لیے اس کا حمزہ گرانا پڑا. تو اب دوسرا باب جو ہے، دوسرا باب ہے ہمارا تفعیل. تفعیل، تفعیل یاد ہوگا آپ کو، فعل یفعل، فعل یفعل، علم يعلم، علم يعلم، علم، علم الانسان، علم، علم. چلیے جی پہلے ہم ماضی پر آتے ہیں، ماضی معروف پر، اور فعل ہمارا علم. علم بتائیے 14 سے یہ علم، علمہ، علمو، علمت، علمت، علمنا، علمت، علمتما، علمتم، علمت، علمتما، علمتن، علمت، علمنا. بہت اچھے. اب اس کا جو مجہول ہے سجاد صاحب کہے گا، بعد میں باقی کام کرے گا. اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلا مضموم اور عین کلمہ مکسور، بس اتنا فارمولا بس یہی ہے. علم، بالکل، چلے آگے سرے تک. علم، علم، علمو، علمت، وہ تو مخاطب بنے گا. علمت، علمت، ہاں علمتا، علمنا، بالکل سیدھا چلیے، سیدھا رکیے نہیں. علمت، ہاں علمتما، علمتم، علمت، علمتما، علمتن، علمت، علمنا. بہت اچھے. اب آتے ہیں ہم اس کے مضارع معروف پر. مضارع معروف میں آپ کو پتہ ہے شکل ہوتی ہے فعل یفعل. اب ہم اپنا فعل بدل دیں گے، ہم فعل کریں گے استعمال اب نزل. نزل اتارا، نزل. اب اس کا مضارع معروف. ينزل، شاباش. ينزل، ينزلان، ينزلون، تنزل، تنزلان، ينزلن، تنزل، تنزلان، تنزلون، تنزلين، تنزلان، تنزلون، انزل، ننزل. بہت اچھے. پہلے اس کا اب ہم کریں گے اس کا مجہول ہے، ٹھیک ہے. ينزل، اب اس میں کہیں پہلے زبر لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلے سے ہی مفتوح ہے، پہلے سارے حروف. اب ایک ہی چیز کرنی ہے کہ عین کلمہ کو ہم نے مفتوح بنانا ہے مجہول بنانے کے لیے. کیا بنے گا؟ ينزل، شاباش. آئیے سرے تک. ينزلان، ينزلون، تنزل، تنزلان، ينزلن، تنزل، تنزلان، تنزلون، تنزلين، تنزلان، تنزلن، تنزل، انزل، ننزل. بالکل صحیح. اب ہم آتے ہیں ایک اور چیز پہ، اور وہ ہے امر. امر کے بعد ناہی پر آ جائیں گے. تو امر میں 14 کے 14 سے یہ بتانے ہوں گے.
اس میں یہ ہے کہ 6 سیگے لام امر سے استعمال کر کے یہ 8 سیگے اور 6 سیگے اپنا امر کا قاعدہ جو لگاتے ہیں اس کے حساب سے. تو اور یہ مضارع معروف سے بنتا ہے نا. ہم اس وقت استعمال کریں گے فعل حکم. حکم ٹھیک ہے. حکم یحکم ٹھیک ہے نا. چلیے اب اس کا امر بنائیے. لیحکم بہت اچھے. لیحکم لیحکموا بالکل. لتحکم لتحکم لیحکمنا. حکم صحیح بالکل. حکما حکموا حکمی بہت صحیح. حکما حکمنا. بہت اچھے. لأحکم لأحکم بالکل. لنحکم لنحکم بالکل صحیح. اب کوئی خاص ہمیں زیادہ پریشان نہیں. یہی تھا امر. اب ہمیں نہی. نہی میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ لام نہی پہلے لگاتے ہیں اور لام نہی کی وجہ سے فعل مجزوم ہو جاتا ہے یعنی آخر پر جزم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. لا لگا کے. اور لا کس پر لگے گا؟ لا لگے گا مضارع پر. لا يحكم نہیں آپ یہ یحکم لفظ چھوڑ دیں. آپ دوسرا لفظ لے لیں. بعد یبعد. بعد یبعد. لا يبعد لا یبعد. دور مت ہو جاؤ. لا یبعد نزدیک آ جاؤ. ہاں چلیے آگے. لا يعبد لا يبعد لا يبعد لا يبعد لا تبعد لا تبعد لا يعبدنا. بہت اچھے. لا تبعد لا تبعد لا تبعد ہاں لا تبعدي لا تبعد لا تعبدنا لا أعبد لا نبعد. بہت اچھے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. بہت اچھے. اب ہمارا فاعل اس کا کس شکل پر ہوتا ہے؟ فعل میم لگانا پڑتا ہے پہلے اور باقی ملانا پڑتا ہے وہ باقی مفعل کے وزن پر. مفعل یہ آپ علامہ کے اس پر بنائیے. فاعل. معلم ہاں بہت اچھے. معلمان معلمون معلمۃ معلمتان معلمات. بہت صحیح. اب اس کا مفعول کیسے بنے گا؟ عین کلمہ زبر لگا کے. معلم ہاں معلمون معلم معلمان معلمون معلمات. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تا لگانا ہے. معلمۃ معلمتان معلمات. معلمات پڑھانے والیاں یعنی مدرس جو ہے مدرسہ تو مدرسات کے لیے معلمات. اچھا اب کیا رہ گیا ہمارا؟ لان لگانا منصوب کرنا. تاکید نفی بلان. اور فعل رکھیں گے ہم صرف یصرف. لن یصرف بہت اچھے. لن یصرف لن یصرفوا. سیدھے چلے. ہاں کوئی مشکل نہیں. لن تصرف لن تصرف لن یصرفنا. لن تصرف لن تصرف لن تصرفوا. لن تصرف لن تصرف نیچے رہا. تصرفی لن بہت اچھے. تصرف لن تصرفنا. ہاں لن اصرف لن نصرف. بالکل صحیح. اب ہمارا ہے تاکید جہد من. تاکید نفی بجہد. لام جہد لام. فرق صرف اتنا ہے جیسا لن لگا کے ویسا اس سے بھی ہے. لن میں زبر رہتا ہے آخر پہ اس پہ جزم آ جاتا ہے. جازم ہے. لم جازم ہے. ہاں یہی والا فعل. ہاں یہی والا فعل. کیا یہی والا فعل سے جو ہے پھر تھا نہیں ہے صرف صرف. اچھا فرق کیا کن بدل تھا وہاں کا بدل ہوں. تھا تو ذیل امکن یمکن.
امکنہ ممکن ہو گیا، یمکن ممکن ہو جائے گا. لام يمكن بہت اچھے، چلے آگے، مسئلہ ختم. لم يمكن لم يمكنا لم يمكنوا ہاں لم تمكن ہاں لم تمكنا لم يمكن بالکل بالکل، یمکن. چلے آگے. لم تمكن لم تمكنا لم تمكنوا لم تمكني لم تمكنا لم تمكننا لم أمكن لام تمکن نہ کیا کیوں؟ آپ نے اس کو جزم کیوں نہیں دے دی؟ لام تمکن، لام ہاں تمكننا ہاں، یہ آپ مؤنث کا ٹھیک ہے. لم أمكن لم نمكن. بہت صحیح بہت صحیح بہت صحیح. اچھا تو اب اس کے بعد اظہر صاحب کہیں گے یہی سیگا، یہی لام جہد ہی، لیکن اس کا مجہول. لاسٹ والا جو عین کلمہ ہے اس کو مفتوح بنانا ہے. لم یمکن. لام یمکن، زبر کیوں لگائیں گے؟ لم یمکن. بالکل. لم یمکن لم یمکنا ہم، لم یمکنو لم تمکن لم تمکنا لم تمکننا ابھی چھٹے سیگے پر آپ لم تمکن. اس میں تا تو نہیں آئے گا نا؟ لم یمکن ہاں لم تمکن لم ہاں. تمکنا ہاں لم تمکنو ہاں. چلے 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 ختم کریں جلدی. شاباش. تمکنو لم تمکن لم تمکن زبر کیوں لگایا، زیر کیوں لگایا آپ نے لم کہا؟ تمکن ہاں. لم تمکنا لم تمکننا لم امکن ہاں لم نمکن. شاباش. اب ہمیں دو چیزیں باقی ہیں، ایک نون ثقیلہ، تاکید بنون ثقیلہ، لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ پورے 14 سے یہ بتانے. اور اس میں آپ اپنا کون سا کریں گے استعمال؟ اپنا علامہ والا کا، علامہ یعلم، وہی کریں استعمال. شاباش. لا ہاں شاباش. لا يعلم ہاں لا يعلمن نون پہ تشدید لگائیے نا. لا يعلمن لا يعلمن. لا يعلمن ہاں جب آپ رکیں گے اس کا مطلب ہے تشدید، نہیں رکیں گے پھر تشدید نہیں آ گیا. لا يعلمن بہت اچھے، چلیں اس میں کوئی مشکل نہیں. لا يعلمن ہاں لا تعلمن لا تعلمن لا يعلم لا يعلم ہاں نا لا يعلم يعلمنان يعلمنا نان. ہاں لا تعلمن لا بالکل تعلمان لا تعلمن بہت اچھے لا تعلمن بہت اچھے. لا تعلمان لا تعلمنان. آپ زبر پہ کیوں آ گئے؟ آپ لام پہ لا تعلمنان. نہیں، لام کو زبر کیوں لگائے ہیں؟ اس سے تو یہ مجہول بن جائے گا نا. آپ سمجھیے میری بات. لام پہ آپ زبر لگائیں تو یہ مجہول بن جائے گا. ابھی ہم معروف پر ہیں نا. لا تعلمن لے لا تعلم. ہاں آگے. تعلمنان ہاں لا اعلم لا أعلم من. لا أعلم أعلمن أعلمن ہاں لا نعلمن. بہت صحیح بہت صحیح. جب آپ مجہول بن گئے تب زبر لگائے ہر جگہ. آپ کو خفیفہ، ہاں نون خفیفہ. شاباش. ایک تو مثنیٰ نہیں آئیں گے اور مؤنث کے جمع مؤنث نہیں آئیں گے.
ٹھیک ہے. لَيُعَلِّمَنْ ہاں بالکل ٹھیک. لَيُعَلِّمُنْ بالکل لَتُعَلِّمَنْ بالکل صحیح. ہاں لَتُعَلِّمَنْ من تو آپ نے بتا دیا. تُعَلِّمِنْ ہاں بالکل. لَأُعَلِّمَنْ ہاں لَنُعَلِّمَنْ. ختم شد. الحمدللہ. اب اس کے معنی، اس باب کے معنی، یہ باب کہاں کہاں کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ والا اب ہم مٹاتے ہیں. تائیدیہ میں تو یہ بھی تھا. اچھا چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ لکھتے ہیں. یہ اب باب ہے تفعیل. باب تفعیل. معنی اس کے نمبر 1 اسی طرح تعدیہ، جس طرح ادھر تھا اسی طرح تعدیہ. تعدیہ تعدیہ مثال کے طور پر ہم کبھی کسی سے کہتے ہیں آپ نے آج کوئی ایسا کام کیا کہ خوش کر دیا، خوش کر دیا. تو تعدیہ کے معنی مثال کے طور پر فرحت، 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 آپ نے خوش کر دیا. کس کو کہ خوش کر دیا؟ فرحت. ہم کہیں گے نی، فرحتنی، آپ نے مجھے خوش کر دیا. گویا فرح جو تھا، فرح جو تھا، فرح خوش ہوا. اب اس کے تعدیہ بنا دیا اس فائل باب کے ذریعے سے، تو ہم نے کہہ دیا خوش کر دیا. خوش ہوا، اب خوش کر دیا بن گیا تعدیہ. متعدی فعل بن گیا متعدی. اب یہ فرح، فرح متعدی بن گیا. دوسرا ہے تکثیر. تکثیر، تکثیر، تکثیر کے معنی ہے کوئی کام کثرت سے کرنا، کوئی کام کثرت سے کرنا. ہمارے مثال کے طور پر درسگاہ میں ہیں 10 کمرے. کتنے کمرے ہیں؟ 10 کمرے. کتنے کمرے؟ 10 کمرے. اب ہم نے صبح سویرے چوکیدار کو بھیج دیا، کہا کمروں کو کھول دیجئے، کمروں کو کھول دیجئے. اور اس سے پھر پوچھتے ہیں فتحت، فتحت، آپ نے کھولا. اب اسے یہ کہنا ہے کیا آپ نے 10 کے 10 کھول دیے؟ گویا کھولنے کے کام 10 بار کیا. تو لہذا اس تا پہ ہم لگاتے ہیں تشدید. فتحت الابواب، ابواب نہیں کہتے بلکہ ابواب. تو یہ تکثیر ہو گیا. اب سمجھ گئے میری بات؟ کھولنے کا کام کثرت سے اس نے کیا. اور آپ نے سوال پوچھا ہم نے کہ فتحت الابواب، کیا سب کے سب دروازے کھول دیے؟ سمجھ گئے؟ اس کو تکثیر کہتے ہیں. اچھا ایک اور ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. مبالغہ. تیسرا ہے مبالغہ. مبالغہ. مبالغہ یہ ہوتا ہے میں نے کوئی نقطہ بیان کیا، اور یہ نقطہ میں نے سمجھانے کے لیے دوسری بار بھی کہا، تیسری بار بھی کہا، اور ممکن ہے چوتھی بار بھی کہا. پھر کوئی اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے مہربانی کر کے دوبارہ کہیے نا.
میں نے کتنی بار کہا؟ بہت بار کہا. تو ایک فعل ہے ہمارے پاس سراح. سراح صاف کرنا. سراحت آپ استعمال کرتے ہیں نا اردو میں, سراحت کے ساتھ میں نے بتا دیا سراح. اب جب اس 5ویں لڑکے یا 4تھے لڑکے نے کہا یہ دوبارہ کہیے, تو میں اس کو جواب دیتا ہوں تھکاوٹ کی اپنی وجہ سے, بڑھاپا ہے, میں کہتا ہوں سراح. تو ہو میں نے اس نقطے کو بہت مبالغے کا ساتھ میں نے اس کو بہت اچھی طرح تو بیان کیا. اب کیا پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گا؟ چلو ایک بار پھر کہتا ہوں, تھکاوٹ کے باوجود میں ایک بار پھر کہتا ہوں, حالانکہ میں نے مبالغے کے ساتھ اس بات کو صراحت کے ساتھ بیان کیا. سمجھ گئے نا؟ کوئی کام بہت بار کرنا, مبالغے کے ساتھ کرنا, بہت زیادہ کرنا, صراحت بہت زیادہ کی, ایکسپلینیشن بہت زیادہ دی, صرحت ہو. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے نسبت. چوتھی چیز نسبت. مثال کے طور پر کوئی شریف آدمی ہے, کوئی ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, فرسٹ کریٹر کوئی ہوتا ہے, وہ فرسٹ کریٹر کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ شریف آدمی ہے بھائی, اس کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے, دشمن ہے لیکن ہے شریف, اچھا آدمی ہے, ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو نمامی ہوتا ہے, نمامی کرنے والا, منافق وغیرہ وغیرہ, وہ کہتا ہے فسق ہے, فسق. وہ کہتا ہے, اب دیکھیے فا سین پہ وہ تشدید لگاتا ہے, فسقت ہو, فسقت کون سا سیگا؟ 13واں سیگا متکلم واحد کا, اور بعد میں یہ مفعول لگاتا ہے, مفعول ہو, اس کو فسقت ہو, میں نے اس کو فاسق بنا کے پیش کیا. آپ سمجھیے نا, یعنی لوگوں میں کسی کو اب اس کے ایمان پر یقین نہیں آئے گا, کیونکہ میں نے اتنا اس کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو فاسق بنا کے چھوڑا. سمجھے؟ یا کبھی دیکھیے ہمارے پاس امر بالمعروف ہوتا ہے نا, امر بالمعروف میں یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی کوئی ایسے غلط انداز سے تبلیغ کرتا ہے, کوئی نیا نو مسلم ہے, نیا مسلمان بنا ہے, کہتے ہیں کہ حیدرآباد میں ایک بار کوئی مسلمان بن گیا, تو اسی کا کیا کرنا ہے بھائی, کہا نماز پڑھنی 5 بار, چلو ٹھیک ہے, تو پڑھ لی نماز. اگلے دن اس کو کوئی ہمسایہ گیا, صبح رات کے صبح پچھلے پہر, کہا آج ہی نماز پڑھے, کہا اس وقت بھی نماز ہے, کہا اور کیا ہے, آ جاؤ نا. تو وہ چلا گیا, اب کیا کرے گا, مسلمان بن گیا تھا, چلا گیا. جب اس نے اس کو 11 رکعتیں پڑھائی تو 11 رکعت, اس کے بعد 2 رکعتیں نافلے صبح کی, اور 11 وہ 2 ہو گئے 13, اور 2 رکعتیں صبح کی, اور بن گئے 15 نمازیں. جب وہ پڑھ گیا تو وہ چل گیا, کہا توبہ اسلام مجھے ضرورت نہیں ہے, میں جو ہوں وہی ٹھیک ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس طرح سے غلط طریقے سے کروانے کی وجہ سے کبھی کیا کہتا ہے, ایسے امر بالمعروف کرنے والے نے کیا کیا, کفر. اب یہاں ہم اس کو زبر لگائیں گے, ہم کہیں گے کفرہ, اس نو مسلم کو اس شخص نے کفرہ, کافر بنا کے چھوڑا. وہ مسلمان بن گیا تھا لیکن اس نے کافر بنا کے چھوڑا, یعنی نسبت پیدا ہو گئی کفر کی, اور اس آدمی کے جو مفعول تھا, یہاں فسق, اور جو مفعول تھا اس کے آدمی کی نسبت کھڑا ہو گئی. سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارا باب تفعیل. اب آگے آئیے باب مفاعلہ, اگلا ہے نا, باب مفاعلہ.
क्यों आप भी छोड़ेंगे अब टाइम कितना है अभी 30 minute हो गए हैं 30 minute तेल क्या है कहता है it's one reason बाब मुफाला बाब मुफाला की एक ख़ास बात है वो आगे आएगी इंशाअल्लाह। तो लेकिन फ़िलहाल बाब मुफाला की जो ख़ास मायने हैं वो है मुशारिकत। बाब मुफाला की मुशारिकत, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं क़िताल, एक होता है कत्ल, एक होता है कत्ल। क़तला, अजहर साहब तंग आ गए और सजाद साहब का कत्ल किया, क्योंकि रोज़ उधर से आता है तो आज उसका कत्ल किया। क़तला एक तरफा, एक फ़ाइल है, दूसरा मफ़ूल है क़तला। लेकिन कभी सजाद साहब ऐसा है वो जिसको कहते हैं हार्ड हेडेड, वो वापस आ गए तो उसको हम कहते हैं क़तला के बजाय क़ातला। क़ातला क़ातला मतलब ये इसको कत्ल करने की कोशिश करे और वो इसको कत्ल करने की कोशिश करता है, और इस चीज़ को हम कहते हैं मुक़ातला। मुक़ातला ये क़िताल नहीं, ये वाला क़िताल है, ये वाला, और ये वाला है मुक़ातला। मुक़ातला जब दोनों तरफे दो जमातें हैं, उसके लोग इसको इस जमात के लोगों को कत्ल करें, इस जमात के लोग उनको कत्ल करें, इसको मुक़ातला कहते हैं। या लड़ाई झगड़ा, एक तरफ से 10-12 लोग, दूसरी तरफ से 10-12 लोग, है ना, तो उसको हम क्या कहें मुहारबा। मुहारबा जंगो जदल, उधर से भी इधर से भी। तो इसका सेगा जो है, इसकी शक्ल जो है फ़ाअला के वज़न पर क़ातला युक़ातिलु, फ़ाअला युफ़ाइलु, फ़ाअला युफ़ाइलु। ठीक है, चलिए जी, मेरे ख्याल में आपसे शुरू करेंगे। हैं सजो सब नए आए हैं तो इस दिमाग थोड़ा टाइम पाक से गवर्नेशन से मुज़ाहिरे मारूफ पर क़ातला पर, फिर हम यही रखेंगे क़ातला मुज़ाहिरे मारूफ नहीं, माजी मारूफ। क़ातला क़ातला क़ातलू क़ातलत क़ातलता क़ातलना क़ातलता क़ातलतुमा क़ातलतुम क़ातलते क़ातलतुमा क़ातलतुन्ना क़ातलतु क़ातलना। बहुत अच्छे। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें इस फ़िअल को फ़ाअला ये है माजी मारूफ। अब हमें इसको माजी मजहूर बनाना है, तो ये कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको बनाना चाहेंगे फ़ास पेश, तो फ़ा और अलिफ कैसे मिलेगा? फ़ुआ ये कैसे मिलेगा? ये नहीं मिलेगा कि मिलेगा, मुश्किल है। लिहाजा इसके लिए नहवी, ये जो सरफ़ी हैं, सरफ़ी लोगों ने क्या कहा इस अलिफ के साथ आप कारिस्तानी कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी। और वो कारिस्तानी क्या करनी है कि इस अलिफ को हर जगह वाव में तब्दील कीजिए, इसको हर जगह, बाकी अपनी जगह रखिए। आयन कलिमा मकसूर और मसला ख़त्म। फ़ाअला का बना दिया फ़ुइला। ठीक है, चलिए आगे। फ़ुइला फ़ुइला फ़ुइलु फ़ुइलत फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलना फ़ुइलत फ़ुइलता फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुम फ़ुइलते फ़ुइलतुमा फ़ुइलतुन्ना फ़ुइलतु फ़ुइलना। ओके, कोई मुश्किल नहीं, शाबाश। मेरी समझ में नहीं आता क्यों आज सजाद साहब थोड़ा चल रहे हैं। हाँ, बहक के, अकड़ के, कुछ भी कहिए। एक बहुत अच्छा लफ्ज़ है मटक के। अब मटक के भी कभी चलते हैं ये लफ्ज़ किनके साथ इस्तेमाल होता है? मटक के चलना नहीं मालूम, चलिए छोड़िए, मुनासिब नहीं है कहना। चलिए अब इसका मुज़ाहिरा
युकातिलु युकातिलु युकातिलानि युकातिलूना तुकातिलु तुकातिलानि युकातिलना तुकातिलु तुकातिलानि तुकातिलूना तुकातिलीना तुकातिलानि तुकातिलूना तुकातुलना उकातिलु नुकातिलु। मेरी बात से आप दोबारा इसको पढ़िए। युकातिलु युकातिलानि युकातिलूना तुकातिलु तुकातिलूना तुकातिलानि तुकातिलना। ठीक है, चलिए ठीक, बाकी ठीक होगा। चलिए जी, अब इसका मजहूल है, एक ही जगह तब्दीली, युकातलु हाँ बाकी सब एक जैसा। युकातलु युकातलानि युकातलूना तुकातलु तुकातलानि बिल्कुल ठीक। युकातलना तुकातलु तुकातलानि तुकातलूना तुकातलीना तुकातलानि तुकातिलना तिलना क्या? हाँ उकातलु युकात उकातलु युकातलु उकातलु युकातलु। हाँ हो गया क्यों जी? उकातलतु युकातलतु। हाँ तुकातल तो किस जगह? हाँ तुकातल तो किस जगह? उकातल उकातलतु। हो गए ये समझ गए। एमिशन नंदर का मुझ पूरा किया जुए जन शंगाना इन टाइम पाची गंगा साइंस। तो नाहिब नहीं, पहले ये क्या नाम है, अमर 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 हमारा। चले जी अमर पूरे 14 के 14 से ले लियुकातल ताल क्यों तिल लियुकातिल लियुकातिला लियुकातिलु लितुकातिल लितुकातिला लियुकातिलना। फिर ले तो कातिल 6 आ गए। अब वो हाँ वो वाले हाँ उसमें कातिल कातिल हम कातिल कातिल कातिला कातिलु कातिली कातिला कातिलु कातिलना कातिल ना ले उकातिल हाँ ले उकातिल बिल्कुल ठीक, लिनुकातिल। खत्म मामला। अब नहय आप इसका अमर के मुकाबले में नहय आप पढ़ें ला, और नहय में मजजूम ला ये नहय मजजूम है, जाजिम है, सॉरी जाजिम। ला युकातिल ला युकातिला ला युकातिलु ला तुकातिल ला तुकातिला ला युकातिलना ला तुकातिल ला तुकातिला ला तुकातिलु ला तुकातिली ला तुकातिला ला तुकातिलना ला उकातिल ला नुकातिल। सही बात है। अब आप फाइल पे आ जाएं। ये आपको पता नहीं ना, आप कातिल कहेंगे। कातिल होते जो एक ही लोग मारने वाले, दोनों एक दूसरे को हैं। मुकातिल मुकातिल बहुत अच्छे है। मुकातिलुन मुकातिलुन मुकातिलानि मुकातिलूना हाँ मुकातिलतुन हाँ मुकातिलतानि हाँ मुकातिलातुन। बहुत अच्छे। अब आप मफूल मुकातल हाँ बस खत्म। मुकातलानि मुकातलूना हाँ मुकातलतुन हाँ मुकातलतानि मुकातलतानि मुकातलातुन, मुकातलातुन। मसला खत्म। अब लन ताकीद बलान लन कातिला लन युकातिला, बहुत अच्छे। लन युकातिला लन युकातिलु हाँ लन तुकातिला लन तुकातिला लन युकातिलना हाँ लन तुकातिला लन तुकातिला लन तुकातिलु लन तुकातिली लन तुकातिला लन तुकातिलना लन उकातिला लन नुकातिला। बहुत अच्छे। अब आप नफ़ी बजाहत करें, बलाम नफ़ी जहत बलाम। लम युकातिल लम युकातिला लम युकातिलु लम तुकातिल लम तुकातिला लम युकातिलना लम तुकातिल लम तुकातिला लम तुकातिलु लम तुकातिली लम तुकातिला लम तुकातिलना लम उकातिल लम नुकातिल।
بہت اچھے. اب آپ کریں گے نفی جہد ہی بلام مگر مجہول. لم يقاتل ہاں بالکل. چلے آگے تیز لم تیز. يقاتل لم يقاتلا لم يقاتلوا لم تقاتل لم تقاتلا لم يقاتلنا لم تقاتل لم تقاتلا لم تقاتل ہاں شاباش شاباش شاباش. قاتلنا لم ہاں. تقاتل لم تقاتلوا لم تقاتلي لم تقاتلا لم تقاتلنا لم أقاتل لم أقاتل لم نقاتل. بہت اچھے. نون ثقیلہ سجاد صاحب. نہ ان کے کرو ساتھ بتا. اب اس وقت نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید لام و نون ثقیلہ آپ ہی کریں گے اور تخفیف اس پہ ڈال دیں گے. لا يقاتلن ہاں لا يقاتلن بہت اچھے. لا يقاتلان ہوں لا يقاتلن بہت اچھے. لا تقاتلن ہوں لا تقاتلان ہوں لا يقاتلنان بہت اچھے. لا تقاتلن ہوں لا تقاتلان. آپ نون پہ مکس کرنے کے بجائے الف پر ہم اس کو مکس کرتے ہیں. لان. چلے آگے. تقاتلان تقاتلان تیز زیر زبر زبر ہاں؟ تو پہ زبر آئی دیا لا یہ لا ہے. لا میں تاکید ہے. لا لا نہیں لا. رب تو ہے نا تا ہے تا مقصور آئے کہ مفتو. ابھی تو ہم اس کس پر ہیں ہم؟ ابھی تو معروف پر ہے نا. بالکل زیر اللہ نہیں ایک منٹ پھر بتائیں کیا آپ کیا بول رہے ہیں؟ مطلب یقاتل چھنا لا یقاتلنا نہیں زبر ہے. زبر لا یقاتلنا. آپ پہ فرق پڑتا ہے. لا یقاتلن لا یقاتلن لا یقاتلن اس میں کوئی فرق نہیں. ہاں جو یہ کیا کہتے ہیں مجہول اس میں تا پہ زبر آتا ہے. ہاں باقی وہی ہے نا. کہاں پہنچے آپ؟ کہیں سے بھی شروع کرو. ٹھیک ہے مخاطب پتہ چلے مخاطب ہے. لا تقاتلن تقاتلان لا تقاتلن لن لا تقاتلن لا تقاتلان لا تقاتلنان لا اقاتلن لا نقاتلن. بہت ختم. اب آپ آ جائیں اپنے کس پر ثقیلہ کے بجائے خفیفہ پر. نون خفیف. لا یقاتلن لا يقاتلن لا يقاتلن لا تقاتلن لا يقاتلن لا تقاتلن. یہ کس جگہ ہے؟ لا تقاتلن ہاں لا تقاتلن. وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا مخاطب جمع پر کہ نہیں پڑھے ابھی؟ چلو ٹھیک ہے. لا تقاتلن لا اقاتل لن. لا اقاتلن لا نقاتلن. بہت اچھے. اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا کنفیوژن ابھی آپ کے ذہن میں ہے تھوڑا سا مگر تقریباً کلیئر ہو گیا. اب مسئلہ نہیں ہے. تو اب ہم آتے ہیں اس کے معنی پر. معنی اس کا صرف ایک ہے اور وہ ہے مشارکت. اس کا اغلب معنی جو ہے مشارکت. مشارکت کا مطلب کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون سا باب ہے؟ باب تفعیل. مفعول. باب تفعیل. مشارکت کا مطلب ہے ایک سائڈ فاعل بنتا ہے دوسرا مفعول. ایٹ دی سیم ٹائم جو مفعول ہے وہ بھی فاعل بنتا ہے اور وہ والا دوسرا باب ہے نا باب مفعول. یہ ہے نا مفعول. ہاں وہی تو ہے نا. قاتل تو وہی ہے نا. مفعول.
تفعیل نہیں ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ مفاعلہ، مفاعلہ کی بات ہو رہی ہے، تفعیل ہم نے ختم کیا. باب مفاعلہ. سجاد صاحب اس کیا اس کا مشکل؟ سجاد صاحب آپ کو کیا مشکل پیش آئی؟ یہ نا یہ باب مفاعلہ ہے، تفعیل نہیں ہے، تفعیل ہم ختم کر چکے تھے. باب مفاعلہ کے معنی ہے مشارکت. مشارکت کے معنی کیا ہے؟ مشارکت میں کے معنی ہے فاعل بھی بن رہا ہے اور مفعول بھی بن رہا ہے، اور مفعول فاعل بھی بن رہا ہے اور مفعول بھی. قتل فاعل مفعول کو کر رہا ہے، اور مفعول فاعل بن کر فاعل کو مفعول بنا کے قتل کر رہا ہے. اب صحیح نا، یعنی دونوں طرف سے ہاتھ پائی دونوں طرف سے ہو رہی ہے. آپ نہیں فیصلہ کر سکتے ہیں فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے. کبھی فاعل بن کے مفعول دوسرے کو بناتا ہے، جو دوسرا مفعول تھا وہ کبھی فاعل بن کے فاعل کو مفعول بناتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں مشارکت. والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا. چلیے آج آپ نے 2